کوئی زبان خاموش نہ رہے، با آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ و سلام الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، منزلۃ المؤمنین بکریم خطاب، ورفع درجة العالمین بمعانی کتاب، وخص المستنبطین منهم بمزید الإصابة والصواب، والصلاة والسلام على محمد وآلہ وأصحابہ، والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق اللہ العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں کوئی لب خاموش نہ رہے، 3 بار با آواز بلند آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ بعد از حمد و سلام ارباب فکر و آگاہی، ارباب فکر و دانش،
ادب خردگانے نگاہ محبت، وارثان ممبر و محراب، وارثان قلم و کرداس، آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، میری اور آپ احباب کی خوش بختی کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کی درمیانی شب خواجگان ڈوڈا شریف کے مزارات کے سائے میں بسر ہو رہی ہے۔ اللہ کریم صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ہم سب کا مل بیٹھنا ان اولیاء کاملین کے توسل سے اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جامعہ حاضہ کے جمیع مدرسین، نامور علماء رونق افروز ہیں اور جمیع عشاق جلوہ فکن ہیں۔ اسٹیج کی زینت انتہائی محبت کے حامل محترم المقام محترم جناب چیئرمین چودھری امانت صاحب سلمہ اور اخی کبیر محترم بھائی ساجد قاسمی صاحب، القاسم ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ سالانہ پروگرام شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف کے فیض کو تا دم قیامت جاری و ساری فرمائے، اور اس آستانے کے لیے ہی رومی کشمیر کشتہ عشق رسالت حضرت بابا پیر شاہ غازی المعروف دمڑیاں والی سرکار، ان کے فیض یافتہ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمت الرحمن یہ کہا تھا کہ صدا بہار دئیں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہوون فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کھاوے۔ اللہ کریم حضور کا صدقہ میرا اور آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس سے بڑی معروف آیہ مقدسہ کو تلاوت کیا ہے، اور میں کوشش کروں گا اسی کے ذیل میں چند گزارشات عرض کر سکوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہر رجس سے پاک ہیں۔ گفتگو میری شروع ہے، پوری توجہ سے میں محبت سے عرض کروں گا کہ پوری توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ ایک بار محبت سے بولیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہر رجس سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک بار پھر بولیے، ہر رجس سے
پاک ہے۔ اگر قرآن مقدس کے الفاظ پہ ہم غور کریں، خالق اعلان فرماتا ہے انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ۔ اب ان جملوں پہ تھوڑی سی توجہ کریں، بات بریکی کی ہے، اگر محبت سے سنیں گے تو مسئلہ بہت جلدی حل ہوگا۔ انا حرف از حروف مشبہ بفعل ہے، اور ما کافہ نے آ کر اس کے عمل کو روکا ہے اور اس کو حصر میں تبدیل کیا ہے، اور یہ جو حصر ہے یہ بھی مصطفیٰ کے گھر والوں کی عزت کو بیان کر رہا ہے، یہ بھی حضور کے گھر والوں کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ آگے ہے یرید اللہ، اللہ کا ارادہ۔ اب اللہ کے ارادے اور مخلوق کے ارادے میں بہت فرق ہے۔ 10 منٹ میں چاہوں گا تھوڑی توجہ آپ میری طرف کریں، علمی ماحول ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس اینگل سے بھی میں بات کروں تاکہ آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کے خواجگان کا فیض اس سے تھوڑا سا حصہ میں بھی لے کر جاؤں، اور میں پوری زندگی اس بات پہ فخر کروں کہ مجھے یہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے کہ آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کے بزرگوں کے مزاروں کے سائے میں بیٹھ کر محمد کے گھر والوں کی بات کرنے کی رب نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ محبت سے بولیے ایک بار سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر جملہ سنیے گا، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ۔ بولیے کس کا ارادہ؟ ایک بار سارے یک زبان ہو کر با آواز بلند بولیے کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ۔ اب اللہ کا ارادہ اور بندوں کا ارادہ، اس میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان سے بڑھ کر زیادہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے ارادے میں۔ فار ایگزامپل مثال دینا چاہتا ہوں، مجھے حکم ملا کہ تو نے 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب میں آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف حاضر ہونا ہے۔ میں نے حکم نامہ دل پہ لکھا اور اس انتظار میں رہا کہ وہ وقت آئے کہ میں آستانہ پہ حاضر ہو کر بزرگوں کے مزاروں کو بوسہ دوں، حاضری پیش کروں، یعنی انتظار کیا آج کی رات کے آنے کا۔ آپ تک یہ پیغام پہنچا کہ 9 اور 10 محرم کی رات کو اس آستانہ عالیہ پر ذکر شہید کربلا کا پروگرام سجے گا، محفل سجے گی۔ آپ انتظار میں رہے کہ وہ رات آئے اور ہم آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف پہ حاضر ہوں اور ذکر شہید کربلا وہ سنیں اور محفل میں اللہ کے نبی اور نبی کے نواسے کا ذکر خیر سن کر اپنی قسمت کو مزید چمکائیں۔ یعنی انتظار آپ نے بھی کیا، انتظار میں نے بھی کیا، اللہ کی توفیق سے آج پہنچا، اور پھر جلسے کی ابتدا کا میں نے انتظار کیا، تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، علماء کے یقیناً خطابات ہوئے ہوں گے مجھ سے قبل، اور پھر میں اس انتظار میں رہا کہ مجھے کب حکم ملے گا کہ میں حاضر ہوں اور آقا حسین کا نام لوں، ذکر سناؤں۔ یعنی میں نے بھی انتظار کیا اور آپ نے بھی انتظار کیا۔ یہ میرا اور آپ کا ارادہ ہے کہ بندے جب ارادہ کرتے ہیں اس کے بعد انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن خالق کے ارادے میں فرق یہ ہے کہ رب جب سے ارادہ کرتا ہے، رب کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو پاک کیا، سب کہتے ہیں تقریراً تحریراً، بات ہوتی ہے آگے تک، یہ فکر پھیلائی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہر رجس سے پاک ہیں، ہر پلیتی سے پاک ہیں، ہر قسم کی الائش سے پاک ہیں، لیکن پاک ہیں سب کا نعرہ ہے،
سوال یہ ہے کہ رب نے پاک تو کیا ہے لیکن کیا کب سے ہے؟ اس تو تھوڑی ہولی جی بھی سبحان اللہ کو تقریر تے میں کر کے جانا ہے. حسینی بن کر ایک بار بولیے سبحان اللہ. مہربانی. طلباء کی تعداد زیادہ ہے، طلباء کو تقریر سنانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں. یہ بھی حسینی حضور کے غلام ہیں. محبت سے ایک بار سارے جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، بزرگ، نوجوان، بچے، بوڑھے، آقا حسین کی عزت کے لیے محبت سے ایک بار آواز آئے سبحان اللہ. اب پھر جملہ سنیے گا، جملہ سننا، پلے میں باندھنا، اس پہ کلی ڈال دو. اس جملے کی گہرائی میں غوطہ زن ہو کر جملہ دل کی تختی پہ لکھیے گا کہ رب نے پاک تو کیا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. قرآن الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 6666 آیات کا جو مجموعہ ہے کہ جو وحی مطلوب ہے، جو منظم من اللہ ہے، جس کو رب نے اپنے محمد کے سینہ اختہر پر نازل کیا ہے، وہ کتاب پوری کی پوری اس پہ ہمارا ایمان ہے. رب نے پاک کیا کب سے کیا؟ کب سے کیا؟ ارادہ یرید باب فعل سے ہے. اللہ نے ارادہ کیا. اللہ نے کب سے ارادہ کیا؟ کیونکہ رب اور مخلوق کے ارادے میں فرق ہے. مخلوق ارادہ کرے انتظار کرنا پڑتا ہے. یکم محرم سے لے کر 9 اور 10 محرم کی آج کی شب تک ہمیں انتظار کرنا پڑا. محفل کا ہمیں انتظار کرنا پڑا، لیکن بلا مثال و تشبیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب سے رب نے ارادہ کیا ہے، تب سے محمد کے گھر والوں کو رب نے پاک کر دیا ہے. جب سے ارادہ کیا. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ سر نہیں ہلانا، زبان ہلا کے بولو، محبت سے بولو سبحان اللہ. جب سے ارادہ کیا، تب سے مصطفیٰ کی گھر والوں کو رب نے پاک کیا. آئیے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں. راوی جناب ابو ہریرہ ہیں، اور ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں. چونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، جو مجھے حکم ہے اسی میں رہ کر جلدی سے باتیں زیادہ کرنا چاہتا ہوں. راوی جناب ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ کوئی معمولی صحابی نہیں، یہ محمدی یونیورسٹی کا لائق ترین شاگرد ہے اور مصطفیٰ کی کلاس کا مونیٹر صحابی ہے. مونیٹر صحابی ہے، علماء کا جمع غفیر ہے. مونیٹر صحابی اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر جنہوں نے مصطفیٰ سے قرآن پڑھا، جنہوں نے مصطفیٰ سے شریعت پڑھی، جنہوں نے مصطفیٰ سے طریقت پڑھی، جنہوں نے مصطفیٰ کا فیض لوٹا، ان فیض لوٹنے والوں میں ایک غلام ہے، نام ابو ہریرہ ہے. آپ روایت فرماتے ہیں كتب اللہ مقادیر الخلائق ان یخلق قبل السماوات والارض. اللہ نے آسمان اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال قبل، ابھی زمین مارز وجود میں نہیں آئی، آسمان بنا نہیں، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے. زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے رب نے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا. مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا. مخلوق کی توجہ، مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا. کیا لکھا؟ ایسے سمجھئے قوم موسیٰ لکھی، قوم دانیال لکھی، قوم یحییٰ لکھی، قوم زکریا لکھی، قوم روح اللہ لکھی، قوم یحییٰ لکھی، قوم نوح نجی اللہ لکھی. آدم علیہ السلام کی بنی نوع انسانیت کی تقدیروں کو لکھا. جب سے لکھا ہے، تب سے رب نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو پاک لکھا ہے. زندہ آباد، زندہ آواز پائی دی کراری ہے، لیکن جواب تو چودھری شجاعت آر بول کے دیتا ہے. بولو سبحان اللہ، ایک باری پھر بولو سبحان اللہ. جب سے لکھا، تب سے مصطفیٰ کے گھر والوں کو رب نے پاک لکھا. آئے آئے، اچھا بولو، اچھا بولو. نمبر 3 جلدی سے
کب سے پاک لکھا؟ ارادہ خداوندی کب سے ہے؟ جب سے ارادہ ہے کن کہے فیکون. ہائے 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 اللہ کن کہے فیکون، اسی وقت ایک لمحے کی دیر نہیں، جب سے ارادہ تب سے پاک. قرآن کا نزول دو قسم پہ ہے، شان قرآن پہ نہیں، جملہ اہل بیت اطہار کی عزت پہ بات کر رہا ہو. قرآن کا نزول دو قسم پہ ہے، نمبر ایک نزول تقدیری، نمبر دو نزول تحقیقی. نزول تقدیری اور نزول تحقیقی. نزول تقدیری اسے کہتے ہیں کہ جب قرآن اللہ کی طرف سے آئے تو لوح محفوظ پہ اترے. اونچا اونچا بولو، اونچا بولو. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ رسمی جملہ نہیں، خطیب ورنہ ڈائیلاگ نہیں. مجھے سبق سنانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. سامنے ہستیوں کے مزار ہو اور ان کے چاہنے والوں کا جرمٹ ہو، حسین کا ذکر ہو. نزول تقدیری، اللہ کی طرف سے جب قرآن کا نزول ہو تو لوح محفوظ پہ آئے، اس کو کہتے ہیں نزول تقدیری. نزول تحقیقی اسے کہتے ہیں کہ جب قرآن آئے تو کہیں اور نہ جائے، سیدھا حسین کے نانا کے سینے پہ آئے. آئے 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 سیدھا مصطفیٰ کے سینہ اطہر، سینہ مقدس، سینہ علم نشرہ پہ آئے. اگر نزول کی طرف بھی دیکھا جائے تو یہ نزول بھی ہو چکا تھا، نزول تقدیری. اللہ کی طرف سے لوح محفوظ پر قرآن اتر چکا تھا، نزول تقدیری. اور اس کے سائل میں اگر غور کیا جائے تو جو نزول تقدیری ہو چکا تھا اس سے جبریل ابھی مطلع نہیں، میکائیل اس سے بے خبر ہے، اسرافیل اس سے ابھی بے خبر ہے. ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ازدواج سے منسلک نہیں ہوئے، خدیجۃ الکبریٰ سے ابھی مصطفیٰ کا نکاح نہیں ہوا، ابھی زہرا پیدا نہیں ہوئی، ابھی حسن نکاح پیدا نہیں ہوئے، ابھی حسین شہید کربلا دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے. جب سے نزول ہوا ہے تب سے رب نے مصطفیٰ کے گھر والوں کو پاک لکھ دیا ہے. اللہ سارے بولو، سارے بولے آجائے. مہربانی. میرے بریلی دے بادشاہ دی قلم اٹھی، تاجدار بریلی، عاشقاں دا امام، میری جرت دا امام، میری غیرت دا امام، میری محبت دا امام. ایویں کوئی اعلی حضرت نہ تو چڑے تے پیا چڑے ہو دے مقدر ہی مٹھے نے، لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی. کون احمد رضا؟ فدائے غوث الورا نبی دے درد گدا امام احمد رضا. اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس گل دی ونڈ کر دیا تینوں میں جڑا پیغام دیتا ہے. فرما دینے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے. جڑے پڑھ سکتے ہو میرے نال فی سبیل اللہ. اللہ دے نبی دے گھر والیاں دی شان عزت و وقار دی گل، کوئی لب خاموش نہ رہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، علماء دی موجودگی اندر آستانہ کوئی معمولی آستانہ نہیں جتھے میں تے تو حاضر. جس جگہ تے بیٹھ کے حسین شہید کربلا دے اسی ذکر خیر تے نعرے پہ لانے اے جگہ کوئی گھٹ جگہ نہیں. پر صغیر پاک و ہند اندر ہر
پاسے نظر مار لے، ہر پاسے نیا نظر مار لے، چار تانگے عالم اندر، بڑے بڑے کائنات اندر تینوں آستانے بھی نظر آوندے، بڑے بڑے مرکز بھی نظر آوندے، کئی ایسی آستانے نے جڑے صرف نا دے آستانے، کئی ایسے مرکز جڑے صرف بلڈنگاں دے نا دے مرکز نے، لیکن رب محمد دی قسم جے جس جگہ تے میں تے تو بیٹھے ہیں ایک رسمی آستانہ نہیں، اس جگہ تے رسم شبیری بھی ادا کیتی جاندی ہے، قال اللہ تے قال رسول اللہ دیا صداواں بلند کیتی جاندیاں نے، آقا علیہ السلام دے دین دا پرچار تے ترویج تے اشاعت کیتی جاندی ہے، جدی مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے دین واسطے شب و روز انہاں اولیاء کاملین نے بھی زندگیاں قربان کیتیاں، انہاں دے منن والیاں بھی اپنا گھر بار تن من دن چھڈ کے اس دین مصطفیٰ واسطے ایک داغ رات دن ایک کر کے سارا کچھ حضور واسطے وقف کیتا ہے، تے گھٹ جگانی جتھے میں تے تو بیٹھے ہیں تے ذکر شہید کربلا پہ کرنے ہیں، تے جھوم کے محبت نال میرے نال سینے تے زور نال بولو ان کی پکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ اج آستانہ ڈوڈا شریف دی اس خوبصورت وادی نور اندر وے کے محرم دی درمیانی 10 تے 9 10 دی درمیانی رات اندر حضرت حسین شہید کربلا دا ذکر، مصطفیٰ دی نسل دا ذکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دا ذکر، اگر اہل بیت دی اطہار تے میں گل کردا جاواں وقت دے دامن اندر انی وسعت نہیں، وقت دیاں زنجیراں نے مینوں جکڑے ہے، لیکن میں جڑی گل ایک ایک دی گل کراں اہل بیت اطہار دے زمن اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والد محترم حضرت عبداللہ تو حضور دی پیاری امی سیدہ آمینہ آپ تو یا حضور علیہ السلام دے پورے خاندان دی گل کراں گل لمبی ہو جانی ہے، لیکن چند منٹاں واسطے خاندان مصطفیٰ اہل بیت اطہار دے جڑے عظیم پھول نے انہاں پھلاں وچوں ایک پھول نے جدا نام میرا حسین، جدا نام سخی حسین، لجپال حسین، علامہ جمشید رضوی صاحب، اور اس آستانے دے اس جامعہ اندر جننے پڑھانا لے میرے مسلک دے نام ور علماء تے فضلات شیخ الحدیث تشریف فرمانے آپ کو دعا لین دی غرض نال ایک جملہ بولن لگا ہوں اہل بیت اطہار دے وچوں اس پھول دا نام لین لگا جنوں میں اکثر جملہ اے بول کے کہنا حسین لجپال کون ہے جنوں دنیا نواب کربلا آندی ہے، نواب کربلا آندی ہے، سلطان کربلا آندی ہے، اے او حسین ہے جڑا دنیا تے تشریف فرما ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خبر ملے سونا تیری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا اللہ نے تیری دھی نو پتر دیتا ہے، سونا مبارک ہوئے میرے نبی نے مبارک بادی قبول فرمائی ہے، اس پاکیزگی تے طہارت دی گل سیدنا امام حسین نو رب نے کیویں پاک کیتا ہے اے جملہ پڑھنا چاہنا امام شورانی نقل فرمان دینے ادھر بی بی حضور دی خدمت اندر عرض کر دیئے سونا اللہ نے تیری بیٹی دی گھر اندر پتر عطا فرمایا ہے، تینوں اللہ نے نواسا دیتا ہے، سونا نواسے دی آمد مبارک دینیا میرے سرکار علیہ السلام نے خوشی نال بی بی دی مبارک بادی نو قبول فرمایا، جڑی عورت حضور نو مبارک بادی پی دین دیئے چند لمحے گزرے نے اس عورت چہرہ جھک گیا، نظر جھک گئی، گردن نو خم چشم پرنم پریشانی دے اثار چہرے تو نمایا، اچانک میرے کریم دی نظر اٹھ گئی، حضور نے فرمایا بی بی چند منٹ پہلا مینوں مبارکہ پی دینی ہے، اچانک تیرے چہرے تے خمی دے اثار نے وجہ کی ہے،
بی بی ہاتھ بن کے عرض کر دیے سونے مدینے والے ہاں حویم دے کنڈلا والے ہاں میں پوچھنا چاہنی ہاں ایک مسئلہ در پیش میرے نبی نے فرمایا اے بی بی پوچھ اس جگہ تو اس دروازے تو کائنات دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جب تیرے قدمتوں نے ساتھ دے قربان سونیا مسئلہ پوچھنا چاہنی گا ادھر تیری بیٹی دے گھر رب نے پتر دیتا ہے ادھر بیٹے دی ولادت ہوئی ہے چند لمحیاں تو بعد مؤذن دی اذان کی آواز آئی ہے تے فکر کی تقاضے جس عورت اور بچی یا بچہ پیدا ہوئے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئے وہ عورت چند دی نماز سے مجبور ہے چند دی نماز سے مجبور ہے نہ قرآن و حق لا سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ مسجد اندر داخل ہو سکتی ہے نہ کعبے کا طواف کر سکتی ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں بی بی بول ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے سونے عرشی کی تقاضے میں ہر عورت مجبور ہے ادھر تیری دی زہرا پر رب نے پتر دیتا ہے ادھر چند لمحیاں تو بعد مؤذن دی اذان دی آواز آئی ہے تیری بیٹی نے بیٹے نو زمین سے بتایا ہے مصلا بچھا کے نماز شروع کر لئی شروع کر لئیے ادھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی پریشانی والی گل نہیں تینوں پتہ نہیں میری بیٹی زہرا ہے میری بیٹی بطول ہے میری بیٹی زہرا توجہ میری بیٹی زہرا ہے میری بیٹی زہرا ہے میری بیٹی توجہ کر جملے تے میری بیٹی زہرا ہے زہرا دا میں نا جنت دی کلی جتھے جنت ہے اوتھے پلیتی نہیں جتھے پلیتی ہے اوتھے جنت نہیں اوتھے جنت نہیں جتھے پلیتی ہے اوتھے جنت نہیں جتھے جنت ہے اوتھے پلیتی نہیں میری زہرا بطول ہے کائنات اندر نظر ماری ایک بطول ہوئے جدے پتر دا نا عیسیٰ علیہ السلام ہے جملہ سمجھنا بڑی بڑی عیسیٰ علیہ السلام آپ دی والدہ بطول تو جو ہے بطول قربان جاواں عیسیٰ دی امی تو بطول آئے آئے تھکتے نہیں نہ گئے تھوڑا جاگنا مہربانی عیسیٰ دی ماں تو صدقے کیوں بطول میں کہنا چاہنا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ بطول کیویں میں بغیر شوہر تو لیکن فاطمہ ایسی شان دی مالک ہے ایسی بطول ہے عیسیٰ دی ماں بغیر شوہر تو بطول ہے زہرا سونا مصطفیٰ دا علی شوہر رکھ کے زہرا بطول بڑا بریک جملہ سی جڑا میں پڑھ گیا شاید تو پوری توجہ نہیں کیتی ہے عیسیٰ دی والدہ مریم سلام اللہ علیہ بطول ہے لیکن بغیر شوہر تو بطول ہے لیکن فاطمہ تو زہرا بطول ہے علی شوہر ہے علی شوہر ہے جدو حسین شہید کربلا دی ولادت حضور گھر گئے پتر نو گود چ لیا ہے انج لے کے مصطفیٰ نے رج کے ویکھیا ہے بلکہ کتاباں چ میں پڑھے ہے میرے نبی نے گھڑتی بھی دیتی ہے اذان بھی دیتی 63 سالہ زندگی میرے سرکار حضور نے اذان نہیں پڑھی مہربانی ہے فرمایا بلال جی سونا تو اذان پڑھ حکم کیے بلال اذان پڑھ حکم کیے تو اذان پڑھ بلال پڑھ دے مؤذن رسول دیگر صحابہ پڑھی اذان نبی نے نہیں پڑھی وجہ مؤذن آکھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لوگو آؤ صلاۃ دی طرف آؤ فلاح دی طرف میں تو اذان پڑھیے اذان بندے سن کے مسجد النایاون تے کافر نہیں ہون لگے سلام تو خارج نہیں ہون لگے لیکن مصطفیٰ نے
اس واسطے نہیں پڑھی رحمت للعالمین میرے نبی دی امت اندر کوئی بڑھا بھی ہوئے دا کوئی مریض بھی ہوئے دا حضور دے حکم دے مطابق عمل نہ کر سکیا اسلام تو کدھر خارج نہ ہو جائے حضور نے امت دا خیال رکھ دیا اذان بظاہر نہیں پڑی لیکن حضرت حسین تے کن مبارک اندر میری سرکار نے اذان پڑی تے وجائے ہوئی ہے میرے نبی نے دنیا نو دس دیتا ہے اور دنیا والے ہو جسے مرضی حالات ہو جاون ادھر تلواراں چل دیا ہوون نیزے چل دے ہوون ادھر پالیں دی می وس دے ہوون پیاسا ہوئے شہید کربلا دی شانے وے ادھے کنچ محمد رسول اللہ اذان آکھیے جوے دے حالات ہوون دے زخم نال چور چور ہوئے دا حسین میری اذان دی لاج رکھ کے تلواراں دے سائے اندر بھی نماز نہیں چھڑے دا اے وجہ اچھا جدو سرکار آئے مختصر آپ نے اٹھایا گڑتی دیتی اذان پڑی اجے پیار پہ کر دیں ادھر حضور آئے ادھر کائنات دیا حوراں آسمانہ تے وسن والے فرشتے ہر پاسے خوشی خوشی حضور دے گھر دوترا آئے اچھا کہہ دے آقا دے گھر دوترا آئے نواسا پیدا ہوئے ہر پاسے شور ایک ہوئی نعرے پہ لگ دینے میرا ذوق سلیم کہندہ ہے حضور دے نال چل دے آقا دے غلام جدو سیدہ دے گھر آئے نے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حسین نو گودی اندر لے آئے اذان پڑھیے تے گڑتی دیتی ہے ادھر حسین دی خوشی اندر حوران جنت خلمان رضوان ساری کائنات دے فرشتے سارے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے غلام مدینے دے ذرے ذرے بھی خوشی لال مسرور نے ایک ہوئی آواز ہوندی ہے پئی نبی کے قلب کا چین آیا نبی کے قلب کا چین آیا حسین آیا حسین آیا جملے بڑے سوکھے نے ایک باری حسین دی بن کے بولو حسین حسین آیا تیری میری آواز خواجگاہ نے ڈوڈا دے مزارہ نو چلے نجوے اشرف دے والی دے قدم چمے شہیدائے کربلا دے اس کربلا دی وادی دے سرات نو پوسے دے وے تے ہر پاسے اے ہوئی صدایا وے نبی کے قلب کا چین آیا نبی کے قلب کا چین آیا حسین آیا حسین آیا جملہ سارے بولو حسین میں چپ کیتا تواڈی آواز کنے کو ہوندی ہے حضور دے غلام بن کے حسینی بن کے اس حسینی ذکر اس رنگ نال کرو جتھوں دی کن آواز جائے ہر ذرے چو اے ہوئی آواز آئے حسین آیا حسین آیا حسین جڑا چاندہ ساری زندگی دے گناہ مک جاون اے نعرہ میرے نال لاو حسین 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 ساڈا لیڈر ہے تے قائد ہے تے لیڈر ایسا ہے کہ سارے نیزہ دی نوکتے داڑ میدان کربلا اندر تے نیزہ حولی دے ہاتھ اندر دمشق تے موصل دے بازار تے جتھوں حسین کا سر گزرے حسین نیزے تے کٹیا بھی بولے تے جا لیڈر بولے تے لیڈر دے کارکن بھی چپ نہیں رہ سکتے اے بھی ہاتھ چوٹ کے بول دینے حسین حسین آیا حسین آیا اولاد ہاشم اولاد ہاشم کا زین آیا جملہ سن میں کی پڑھنا پیا اولاد ہاشم کا زین آیا
مہربانی ہے ایتھے روحانی لنگر بھی لبدا ہے تے جسمانی بھی لبدا ہے انہاں ولیاں دے بوئے تے کدی کوئی بھوکا نہیں گیا تے پھر آقا حسین دے نعرے بندہ لاوے تے کیویں بھوکا رہ سکدا بولو اولاد ہاشم کا زین آیا حسین برانڈے آلیو تساں دا بھی حق بندا ہے حضور آقا حسین دا نعرہ اونچا لاؤ تو سارے ایک باری سینے دے زور نال انج ہاتھ بلند کر کے بولو اولاد ہاشم کا زین آیا حسین آئے ہائے ہائے حسین آیا حسین آیا ادھر آقا نے اذان پڑی گڑتی دیتی جبریل آگے شیشی دیتی مٹی آقا سونے اس جس نواسے نال پیار پہ کرنا ہے ایک ٹائم ایسا آوے دا تیری امت چوئے نو شہید کر دے مندے شہید کر دے مندے مصطفیٰ علیہ السلام نے جدو جبریل دے کولوں خبر سنی آقا دیا اکھا مبارک اندرو چشمان نبوت اندرو آنسواں دیا نارا جاری ہو گئیاں آقا کدی حسین نو چم دینے کدی رون دینے مصطفیٰ علیہ السلام نے او مٹی حضرت ام سلمہ نو ہر ایک جملے دی وضاحت اندر نہیں جانا چاہتا فرمایا کول رکھ ان نشانی ہے جدو میرا نواسا شہید ہوئے دا مٹی خون بن جائے دی اور جملہ سننا مصطفیٰ دا نواسا شہید ہویا کربلا دی دھرتی تھے آقا حسین شہید ہوئے نے او مٹی حضرت ام سلمہ کولے او خاک کربلا ام سلمہ کولے ادھر حسین شہید ہوئے نے ادھر او مٹی خون بن گئی ہے تو جے مٹی باخبر ہے جملہ سنی تو طرف جائے جے مٹی باخبر ہے انہوں پتہ لگ گیا ہے 10 محرم نو حسین کربلا دے میدان اندر شہید ہویا ہے تے باخبر ہے شہید ہویا ہے اے باخبر مٹی خون بن گئی ہے تے جے مٹی باخبر ہے مصطفیٰ دے علم دا کی شان ہوئے دا مٹی باخبر ہے تو نواسہ رسول کا علم کا کیا مقام ہے مٹی باخبر ہے تو جنہیں عطا کیتی ہے مصطفیٰ دے علم دا کی شان ہوئے دا اس پاسے جنگل لمبی ہو جانے بنیاد بنی اگر وضاحت جہاں تو بڑا کچھ بیان کرنا پہندہ ہے لیکن سارا کچھ کلوز کر کے وہ ٹائم آیا جدی مخبر صادق نے خبر دیتی کہ میرا نواسا شہید ہوئے دا علب چاچ بھی وہ پتھر موجود ہے جس پتھر تے امام علی مقام دا سر انور رکھیا گیا 10 محرم جدو بھی ہوندی ہے وہ دے چواج بھی خون رڑ دا ہے پتھر نو پتہ لگ جاندہ 10 محرم ہے مٹی نو پتہ لگ جاندہ شہید ہو گیا ہے تو میں پتھران تے مٹیاں تے گلی گل نہیں نہ کردا میں تو گل او دی پہ کرنا جنہیں مصطفیٰ تے کندیاں تے پورا بچپن گزار چھڑیا ہے سینہ مصطفیٰ تے جنہیں کھیڑے ہے اور کھیڑن دا حق ادا کیتا ہے اگر سجدے لمبے ہوئے نے تے عرض کیتی نانا آج جو 72 تسبیحاں پڑھیاں نہیں تے میں بھی حسین ہاں 72 تن تیرے نا تو قربان کراں دا کھیڑن دا حق ادا کیتا کھیڑن دا حق ادا کیتا یزید جدو آیا نا مقابلے اندر انہیں آکھیا حسین ایک ایسا گھر ہے اگر اے بیعت کر لے آج کل تے برچیے ووٹ ہے وہ تو بیعت دا سسٹم اے بیعت کر لے باقی ٹینشن ختم ہو جائے فرمایا ظالمہ کیا نہ کہ حسین ابن علی بیعت کرے اے پلیتاں دے ہاتھ ہچ کدی ہاتھ نہیں دین دے اے دے باپ نے جدو بیعت دا ٹائم آیا جب بیعت کیتی ہے تو صدیق اکبر دے ہتھاں دے کیتی ہے جب بیعت دا ٹائم آیا تو کیتی ہے تو عمر فاروق دے ہتھاں دے کیتی ہے عثمان غنی دے ہتھاں دے کیتی ہے جدو کوئی پاک آیا ہے کیتی ہے جدو پلیت آیا ہے حسین کٹ تے سکتا ہے نانا مصطفیٰ دی شریعت نو داغدار نہیں کر سکتا سبب بنے آ وہ مخبر صادق مصطفیٰ کریم نے جڑی خبر سنائی ہو چکے حضور دے منہ نکلی گل پوری ہونی ہے قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رسول مدینے تو مکے ہجرت فرمائی سفر شروع کیتا لوگ مکے آ رہے ہیں حج دا احرام بن کے حسین جا رہا ہے اسلام نو بچان والا احرام بن کے مسلم بن عقیل نو سفیر بنا کے بھیجیا شہادت ہوئیاں
ادھر خط چونکہ لکھ چکے سن، میں وہ بات درج کرنا وضاحت ٹائم نہیں. ادھر میرے امام علی مقام امام حسین لجپال نواب کربلا، ہائے ہائے نواب کربلا سلطان کربلا. لوگ پتہ نہیں حسین نو بڑا کمزور جا پیش کر دے نے. میرا حسین کمزور نہیں، نہ منگیا تے نہ منگن والا ہے. کی سمجھنا میں کی جملہ پڑھیا، نہ منگیا تے نہ منگن والا ہے. حسین ونڈن والا ہے، حسین ونڈن والا ہے. بلکہ حضور اسلام اشارہ کر جا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوی شریف تو باہر نکلے، مدینے دی گلی رحمت دی گلی، حضور چلدے ہیں ویکھیا ایک چھوٹا جا بچہ زمین تے کھلوتا ہے. میری سرکار نے جلدی قدم رکھ کے انہوں اٹھا کے سینے نہ لایا. صحابہ عرض کرتے ہیں سونا ویکھو تو صحیح، اے پیراں جُتی کوئی نہیں، ادا لباس میلا کچیلا ہے، کیچڑ تے مٹی نال لتھڑے ہے، سونا اینو چکیا. فرمایا تسی میلا تے رہن دیو، کچیلا تے رہن دیو. آقا بچا فرمایا میرا حسین جس جگہ تو لنگدا ہے اے بچہ اس جگہ دی مٹی لے کے اپنی اکھاں چلاندا ہے. پیار صرف اس تو ہے کہ حسین نال پیار کردا ہے، حسین نال پیار کردا ہے. ادھر امام علی مقام امام حسین مختصر ہے. وقت آ گیا، حسین شہید کربلا قافلہ لے کے میدان کربلا اندر. فرمایا کیڑی جائے؟ آواز آئی کربلا. فرمایا خیمے لا دیو. ایک ہوئی حسین ابن علی دی آخری آرام گاہیں. ادھر خیمے لگ گئے نے. مسلمان بھائیوں تے ویروں تے بزرگوں نوجوان ساتھیوں سنیا جے، ادھر جدو خیمے لگ گئے نے میرے امام علی مقام امام حسین لجپال آقا علیہ السلام نیت کیے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دی نسل جدو کربلا دے خیمے لگ گئے نے، پڑاؤ ڈال دیتا گیا. ادھر 7 محرم الحرام دا سورج طلوع ہویا ہے. ادھر یزیدی فوجیاں دی طرفوں پیرے لگ گئے نے، فرات تے پیرے. 7 محرم نو اہل بیت اطہار تے پانی بند، 8 محرم پانی بند، 9 بند، 10 بند، 3 بند، 3 بند پانی بند ہویا. ادھر یزیدی کتے تے پانی پیندے نے. حوض کوثر دے والی انہاں تے پابندیاں لگ گئیاں نے، لیکن انہاں نوں نہیں پتا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ادھر میرے امام علی مقام نے حالات دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے. آقا نے جڑی اذان حسین دے کنے چ پڑی، مصطفیٰ نے جڑی کٹی دیتی شیر فاطمہ دا جڑا اثر ہے، امام علی مقام نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے حالات دا. ادھر تاریخ کربلا تبری وغیرہ دیگر کتاباں اندر باتاں موجود نے. مصطفیٰ کریم دی نسل تے جدو پانی بند ہویا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم اور 9 اور 10 یعنی اج دی رات جدو سورج غروب ہویا، رات دا ٹائم، عشاء دی نماز امام برحق نے مصلی امامت تے پڑھائی، اہل بیت اطہار نے پیچھے پڑھی ہے. ادھر نماز عشاء پڑھاون تو بعد میرے نبی دے نواسے نے آواز دیتی، او پتر علی اکبر جی بابا. فرمایا شہزادے ہو ادھر آو. ابو جی حکم ہوئے. فرمایا جلدی کرو، جاؤ میدان کربلا اندر کل دا سورج بڑا رنگین چڑھنا ہے، اے بڑا خون خار سورج چڑھے دا، اے طلوع بڑا عجیب ہوئے دا، کل دا دن بڑا خاص دن ہے. اج جاؤ راتی ویکھ کے آو میدان دا کی منظر ہے. شہزادہ علی اکبر جڑا امام علی مقام دا پتر ہے، عمر انہاں دی 18 سال ہے، شہربانوں دا لخت جگر ہے. ادھر توجہ فرمانا، علی حسین شہید کربلا دے حکم دے مطابق علی اکبر میدان کربلا اندر آئے نے. سارا کچھ ویکھن تو بعد اختصار نال اچانک خیمے وال مڑن لگے نے. اچانک نظر پہ گئی ہے، ویکھیا کہ ایک خیمے ایک میدان اندر برقع پوش خاتون اپنے برقے دے دامن نال میدان کربلا نو صاف پہ کر دیے، کنکریاں لیدہ پہ کر دیے، روڑ تے کنکر جدا جدا پہ کر دیے. علی اکبر کہتے نے میں آواز دیتی بی بی کون؟ جواب نہ دارد. پھر آواز دیتی بی بی کون؟ جواب نہیں آیا. پھر آواز دیتی بی بی کون؟ جواب نہیں آیا. علی اکبر فرماتے نے میں خیمے وال لوٹ آیا ہوں. میرے ابو حسین نے فرمایا پتر ویکھ. عرض کیتی حضور سارا نقشہ پیش کیتا. عرض کرن تو بعد عرض کیتی ابو حضور ایک عجیب رات ٹائم اندر چٹیل میدان اندر
رات دے اندھیرے اندر ایک بی بی برقع پوش میدان کربلا نو صاف کر دی مندے نواری آواز ہماری آواز کا جواب نہیں آیا علی اکبر کلمہ کر دے حسین شہید کربلا دیا اکھاں وچوں سوامی اللہ شادی ہو گئی علی اکبر قدمہ کے لب رکھ کے عرض کر دے امور روبن کی وجہ کی ہے علی اکبر نے جدو عرض کی تھی حسین آقا فرماندے نے بیٹا تو کی سمجھنا اے عام بی بی نہیں میری ماں فاطمہ ہے تیری دادی امی ہے زہرا میری ماں ہے جڑی میدان کربلا نو صاف بھی کر دیئے عرض کی تھی ابو جی رات دے اس ٹائم روایا بیٹا میری ماں نو پتاوے اس جگہ تے سویرے میرے پتران دی لاشیں گرنے نے میرے بھانجیاں دیاں لاشاں گرنیاں نے میرے رشتہ دار میرے خاندان دے بچے تڑپنے نے آقا حسین شہید کربلا آپ نے جدو جملے فرمائے نے ایک عجیب رکت بن گئی ہے اختصار کرنا رات گزر گئی آج دی رات جدو اختتام دے قریب آئی ادھر فجر دی نماز زان دا ٹائم آیا فرمایا شہزادہ علی اکبر جی ابو فرمایا آؤ اج آخری اذان کربلا دے میدان اچ پڑ جاؤ علی اکبر دی صدائے آواز بلند ہوئی ہے اذان فجر علی اکبر شہزادے نے پڑھی ہے اوے آستانہ علیہ ڈھوڈا شریف دے خوبصورت مسجد اندروں مؤذن دی اذان سن کے خوش ہونا لے ہو اے سنو حسین دے پتر دی اذان زندگی دی آخری اذان علی اکبر نے میدان کربلا اندر پڑھی ادھر اذان فجر تو بعد میرے امام برحق مسلط آئے نے فجر دی نماز پڑھاون تو بعد کافی ٹائم دی کن تاریخ دس دی میرا امام بولے نہیں خاموشی نال اللہ دا ورد پہ کر دینے چاشت پڑھے نوافل پڑھن تو بعد ہر کوئی نہ کوئی ایک اجازت لے کے شہید پہ ہوندے نے کدی واہ بن قلبی شہید پہ ہوندے نے کدی حضرت عباس علمدار دے بازو قلم پہ ہوندے نے کدی اونو محمد حسین دے پانجے چھوٹے چھوٹے اللہ دے دین واسطے اپنی جانہ دے نظرانے پہ پیش کر دینے کدی قاسم بن حسن جا رہے نے کدی ابو بکر بن علی جا رہے نے کدی عمر بن علی جا رہے نے کدی عثمان بن علی ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے جدو آئی حسین دیواری مصطفیٰ دی نسل کے کر کے جانا نظرانے پیش میں کر دینے ادھر تاریخ اندر میں پڑھے آوے میرا امام صبح لے کے دوپہر تکن لاشیں اٹھا کے 56 سال میرے امام دی عمر مبارک بڑھاپے دی عمر مبارک اور چور زخم نال چور صدمے نال چور میرا امام لاشیں چک کے اٹھا کے تھک گیا وے تاریخ دستی لاش سجے بھی کھپے اگے پیچھے لاشیاں دے سینٹر اندر میرا امام کھلوتے ہوئے نے ادھر ایک آواز بلند ہوئی ہے تاریخ دستی ہے بعد حضرت زین العابدین بیمار کربلا دیئے جڑا حسین دا پتر ہے عرض کیتی ابو جی منو اجازت مل جائے ویکھو میرا چھوٹا ویر اصغر پیاس دی شدت نال پیا تڑپ دا جے 3 دنوں دا پیاسا سید ہے جدی عمر مبارک 6 مہینے میں دودھ پیندا بچہ میں ویکھو چھوٹا جیا پھول مسکرا رہا وے اے دی زبان لکڑی دی منند ہو گئی ہے اے ویکھو اے دی پوزیشن حالت بدل گئی میرے آقا حسین نے جدو پتر دی گل سنی حسین لجپال خیمے والا نے ویکھیا کیے علی اصغر نو شہربانوں گود چلے کے پیار پیا کر دیا نے میرے نبی دے نواسے فرمایا نہیں شہربانوں جی حضور حکم ہوئے فرمایا کی چاہنی ہے عرض کیتا میں ہور تے کچھ نہیں چاہتی ویکھو اصغر پیا تڑپ دے 3 دن دے تھرے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں ان غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام نے فرمایا شہروانوں کی چاندیاں عرض کیتا سونا چاندی کچھ نہیں باقی تے اپنے قدمت جا کے قربان ہوئے نے ماں چاندی علی اصغر ٹر نہیں سکتا انہوں خود لے جا کے قربان اللہ دے راہ تے کر دے
خود لے جا۔ ادھر میرے امام نے علی اصغر کو اٹھایا، تاریخ دستی ہے، باتاں اختصار نال دو تین کر کے بات چھوڑنا چاہنا، اٹھایا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا منظر اولاد علیہ، ذرا غور کرو، 6 مہینے دا سید تے پیاسا، عمر تھوڑی تے پیاس دی شدت نال نڈال، انج میرے امام نے جدو ہتھاں تے اٹھایا نا، ہوراں دیاں وچ چیخاں نکل گئیاں۔ میرے امام نے اٹھایا، چھوٹی جی ایک بیٹی ہے سید زادی جدا نا سیدہ سکینہ، 4 سال یا 6 سال تاریخ دانا نے عمر لکھی، عرض کر دیا نے ابا حضور اجازت ہوئے تھی قرض کراں، بیٹیا بول، بیٹا بول، عرض کی تھی سونا بابا، باہر گرم لو دے تپیڑے نے، تو میرا ویر بڑا چھوٹا جیا ہے، تو پیاسا ہے، تو کتے گرم لو میرے ویر نو تنگ نہ کرے، میں کمبل اوپر دینا چاہنی ہاں تاکہ کمبل لو اور اصغر دے درمیان آڑ بنے، تکلیف نہ پہنچے۔ ادھر سکینہ نے عرض کیتا ہوئے، ادھر میرے امام دی ہاں نکل گئی، اکھاں وچوں آنسواں دیا نعرہ جاری ہو گئی۔ فرمایا سکینہ چھوٹی ہے کی سمجھنی ہے، تقدیر نو کچھ اور منظور ہے۔ علی اصغر نو میرے امام نے اٹھایا، حضرت سکینہ نے چادر لپیٹی ہے، میرے امام نے جو گود اندر علی اصغر نو اٹھا کے میدان کربلا ول گئے نے۔ ادھر یزیدی کتے ہسن لگ پے نے، حسین قرآن لے کے آ گیا، صلح کرنا آیا۔ فرمایا او دنیا دیو کتیو، میں قرآن لے کے نہیں آیا، اے ویکھو میرا 6 مہینے دا شہزادہ علی اصغر ہے، میں پانی منگن نہیں آیا بلکہ اینو شہادت دا جام پلان آیا۔ ویکھ لو ہاں اینی گل ضرور ہے، جڑا میرے اصغر نال پیار کرے دا، پیار اندر آ کے ایدے نال تھوڑا جنا اچھا برتاؤ کرے دا، میں وعدہ کرنا علی دا پترا زہرا دا لخت جگرا، اپنے نانے کولو حوض کوثر دا جام دعا دیاں دا، جنتاں دے سردارا جنت دے دیواں دے۔ ادھر امرو ساتھ دے دیگر یزیدی ہسن لگ پے نے، انہاں آکھیا حسین جے پانی نہیں منگدا تو پھر تیار ہو جا یا بیعت کر، یا علی اصغر بھی قربان ہون لگ گئی۔ فرمایا او دنیا دیو کتیو، جے میں بیعت کرنی ہوندی میں کدی اپنا ویر عباس نہ شہید قرباندا، میں بیعت کرنی ہوندی اپنی بہن دے بچے آنو محمد نہ تڑپاندا، میں بیعت کرنی ہوندی تے میں اپنا خاندان نہ شہید کرواندا۔ انہاں آکھیا کی چاہنا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں چاہتا، اج بھی ٹائم جے تمام حجت واسطے۔ فرمایا میں حسین ابن علی ہاں، تہاڈا بلایا ہویا مہمان ہون بھی من جاؤ، آ جاؤ میرے در دولت تے من جاؤ، میں وعدہ کرنا ساریاں دی معافی لے دیاں دا۔ ادھر ایک آوازہ بلند ہویا، حرملا تیرا نشانہ بڑھے، اج تینوں تاں مننا دے جی علی اصغر حسین دے پتر دے 6 مہینے دے اس سید زادے دے حلق اندر تیر لگے، تینوں اینا انعام دیتا جاوے دا۔ اج تیرے نشانے دی بہادری دے ہر پاسے چرچے، یزید دربار اندر بھی چرچے ہون دے۔ ادھر حرمل پیمان نے دنیا دے لالچ اندر آ گیا، آخرت بلا بیٹھا، انہیں دنیا والیو اوے اولاداں والیو سنیا جے، اوے کسے دا پتر بیمار ہوئے باپ چک کے ہاسپٹل لے جے، تو ڈاکٹر آکھے نو کنولا لگنا، ڈرپ لگنی ہے، سوئی لگنی ہے، میں ویکھیا باپ برداشت نہیں جے کر دے، اوے تڑپ جاندے جے اکھاں بند کر کے چہرہ دوجی طرف کر لیندے۔ حسین ابن علی دا حوصلہ ہے جنہیں 6 مہینے دا پتر اپنی گود اندر قربان کیتا ہے، جنہیں اپنا پتر اپنا لخت جگر اللہ دے راہ تے قربان کروائے۔ ادھر حرمل نے کمان چو تیر دا نشانہ بنے ہے، اور جائے حرملہ بےمانہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جاندے، اور زمین اندر دنس جاندہ۔ ادھر ظالم دا تیر کمان چو نکلی آئے، تیر جدو کمان چو نکلی آئے، ہوا نال سراندہ سراندہ اڑدا اڑدا سیدھا اوتھے آیا جتھے علی اصغر دا نازک جہا حلق ہے۔ ادھر تاریخ دس دیے تیر میرے شہزادہ علی اصغر دے حلق اندر لگ گئے، اوے ریشم نالو زیادہ نرم و ملائم سید دا حلق، اوے پھولاں دیاں پنکڑیاں تو زیادہ نرم، اوے ریشم تو زیادہ نرم حلق۔
علی اصغر دے حلق اندر جدوں ظالم دا تیر لگ گئے میں پڑھیا 2 منہاں والا تیر ظالم نے ماریا جدوں 6 مہینے دا سیدزادہ تڑپیا حلق اندر تیر لگ گیا تیر تو لگ کے باہر پھینک تو نکل گئے تاریخ اندر پڑھیا جس بازو تے علی اصغر دا سر مبارک کے حلق مبارک کے اوے حلق نو کٹ کے تیر میرے امام دے بازو نال پوست ہو گئے ادھر میرے امام دے قدم انج لڑ کھڑا گئے نے اوے پتر دی آخری سانس نکل گئی اکھاں وچ اپنے باپ نو الوداع آکھیا اوے 6 مہینے دا پتر حسین دی گود اندر جدو تڑپیا علی تڑپ گئے زہرا دی تڑپ گئی حرکت اندر آ گئی میرے سرکار دی روزہ پاک اوے حرکت اندر نبی تڑپ گئے اوے حسین شہید کربلا نے پتر نو سینے نہ لایا اوے گود اندر لٹا کے جدو حسین شہید کربلا نے اے دردناک جملہ جدو نہ پڑھیا رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے میرے امام نے سجے ہاتھ نال علی اصغر دے نازک حلق اندروں تیر کھچیا وے ادھر جدو تیر کھچیا حلق پھٹ گیا خون دا فوارہ نکلیا میرے امام دی ریش تار ہو گئی ہے خون نال لت پت مصطفیٰ دے نواسے دا جسم لباس رنگین ہو گئے انج میرے امام نے گود اندر اٹھائے آسمان نظر اٹھائی مالکہ جویں تو راضی ہے اوے علی دا پتر حسین راضی خیمے وال میرے حسین جدوں لے کے آئے نے ادھر آنوں کو حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا ام کلثوم علی دیاں دھیاں کھلوتیاں نے اصغر پہ آوندا ہے ادھر چھوٹی سیدزادی سکینہ ویکھے ابو اصغر نوں لے کے پہ آوندے نے عرض کر دیے ابو جی لگدا ہے اصغر نوں پانی مل گیا پہلا تے پیاس نال اڈیاں ماردا سی اے ہلدا سی اون حرکت نہیں پیا کردا لگدا ہے ان پانی پی آئے میرے امام دی آن نکل گئی رو کے اپنی تیس دا متھا چمے آئے متھا چم کے فرمایا بیٹا کی پوچھنی ہے اے فرات دا پانی نہیں پی کے آیا حوض کوثر دا پانی نانے کلو پی گیا ہے میرے امام علی مقام امام حسین لجپال نے ریت ہتھاں نال ہٹائی اور علی اصغر نو دفن کیتا اور چھوٹی جی قبر کھود کے دفن کرن تو بعد میرے امام نے انج آسمان ال ہاتھ چکے نظر اٹھائی مالکہ اج تے حسین نے اپنا دامن بھی جھاڑ دیتا ہے جولی جھاڑ دیتی اے حسین دی یہ کمائی سی انہوں تو قبول فرما لے رب محمد دی قسم حسین صرف فرد کا نام نہیں حسینیت ایک جذبے کا نام ہے اور ایک فکر کا نام ہے ایک مشن کا نام ہے سب کچھ قربان کیا بلکہ اپنا تن من دھن جان اللہ کی راہ میں قربان کی لوگ تو بیان کرتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا سخی ہے اللہ کے راستے میں اتنا دے دیتا ہے میں نے کہا یہ سخافتیں تھوڑی ہیں حسین ابن علی کی طرف دیکھو کہ جس نے مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا اور اپنی اولاد کو بھی اپنے اللہ کے راہ میں قربان کیا اپنی جان کو بھی خدا کے راستے میں قربان کر دیا ہے اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی دین پہ کوئی بات آئے تو پھر تن من دھن نہ دیکھو سب کچھ مدینے والے کے دین کے لیے قربان کیا جائے یہی حسینیت اور یہی فکر حسین ہے یہی کربلا والوں کی فکر اور پیغام ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حسین ابن علی نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا جو بھی کوئی اپنی کاوش کرے گا جدوجہد محنت کرے گا وہ محنت کرنے کے بعد اس کا بھی ثواب شہدائے کربلا کی روحوں کو پیش کرے گا اور رہتی دنیا تک حسین کا نام باقی رہے گا میں انہی جملوں پہ اکتفا کرتا ہوں اور ایک بار پھر دعا گو ہوں صمیم قلب سے کہ صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا
پھل کھاوے۔ اللہ کریم آقا حسین کے ذکر کا صدقہ اس ادارے کو، اس آستانے کو، اس کے فیض کو تا دم قیامت اللہ قائم و دائم فرمائے، اور اس ادارے کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، معاونین ہیں، متوسلین ہیں، محبین ہیں، اللہ کریم ان پاکان امت کے مزاروں کا صدقہ ان کے رزق، عزت، وقار، جاہ و جلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یار زندہ صحبت